السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پالیسی میٹرز. میں ہوں شازیہ اکرم. بالآخر وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے خط نہ لکھ کر اور سزا بھگت کر اپنی پارٹی قیادت کو یہ بتا ہی دیا کہ وہ کتنے وفادار ہیں. لیکن مجرم بننے کے بعد وزیراعظم کے بہت سے سوالات بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا وزیراعظم اس عہدے کے لیے اہل ہیں بھی یا نہیں. وزیراعظم کی آئینی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ کیا اب کوئی نیا وزیراعظم آئے گا؟ اگر کوئی نیا وزیراعظم آئے گا تو خط نہ لکھ کر یہ جو سارا سین کریٹ ہوا وزیراعظم مجرم قرار پائے تو نئے وزیراعظم کے لیے بھی اس ساری ایکسرسائز کو ریوائز کرنا پڑے گا. یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم سب لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور انہی جوابات کو جاننے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وزیراعظم کے وکیل بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن کو. السلام علیکم، بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. جب سے کل سے فیصلہ آیا ہے پیپلز پارٹی اس فیصلے سے ناراض نظر آ رہی ہے. آپ نے دیکھا بہت جگہ پیپلز پارٹی کے کارکنان نے احتجاج بھی کیا، مظاہرے بھی کیے. انفیکٹ وزیراعظم نے خود کہا کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا؟ دیکھیں، دو تین ایشوز تو ابھی ڈیٹیل ججمنٹ میں وضاحت جب ہوگا، تفصیل کا فیصلہ آئے گا، اس سے پتہ لگے گا. ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے، پر دو تین ایشوز تو کلیئر ہیں. ایک تو میرے خیال میں جو ہمارا اعتراض تھا آرٹیکل 10A پر مبنی، اس کے بارے میں عدالت نے بظاہر ابھی تو کوئی ریزنز نہیں دیے، پر اس کو مسترد کر دیا ہے، اور وہ خاصا ٹھوس تھا. اور اس کو کس طرح عدالت نبھاتی ہے اور کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا. لیکن اس سے پہلے بہت سے سوالات ہیں. آخرکار وزیراعظم مجرم تو قرار دے دیے گئے، سزا ہو بھی گئی، سزا انہوں نے کاٹ بھی لی. اچھا، یہ 30 سیکنڈ کی سزا، لوگ بہت سارے کنفیوز ہیں کہ 30 سیکنڈ کی سزا کیا سزا تھی؟ سزا تو سزا ہی ہے. سزا تو 30 سیکنڈ کی ہو، چاہے 60 دن کی ہو، چاہے 6 ماہ کی ہو. آپ کی کامیابی اس کو بولا جائے کہ کم سزا دی ہے، تھوڑی سزا دی ہے؟ نہیں، میری کامیابی تو جب ہوتی، اگر یا تو جج صاحبان میرے یہ بات مان لیتے جو میری ٹھوس بنیادوں پہ میری دلائل تھی کہ یہ 7 جج صاحبان جنہوں نے خود مقدمے کا اجرا کیا ہے اور مستغیث کی صورت میں ہیں، یہ نہیں بیٹھ کے سن سکتے کیس کو. یہ ایک بنیادی پوائنٹ تھا. اور آرٹیکل 10A پہ ایک بہت بڑا ایڈوانس ہونا تھا، ایک بہت بڑا پروگریسو ایک ڈیسیجن ہوتی اگر یہ تسلیم کر لیتے، کیونکہ ایک ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، رول آف لاء کے پوائنٹ آف ویو سے، نیچرل جسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک قدم آگے بڑھتا. اور 10A کی اپلیکیشن، آرٹیکل 10A کی اپلیکیشن پراپر ہوتی، پر وہ موقع میرا خیال ہے اس عدالت نے جانے دیا ہے. اور کچھ ججز نے شاید یہ سمجھا ہے کہ ان کو اپنا ذاتی ان پہ اعتماد نہیں ہے، حالانکہ میرا ٹیکنیکی اعتراض تھا اور یہ آئین کا منشا تھا، ورنہ آرٹیکل 10A کے آنے کا کے نفاذ کا کوئی مقصد نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آئے گا کہ صدر کے استثناء سے متعلق. اچھا، استثناء پر بات کرتے ہیں. آرٹیکل 10A کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک عام جو گھر بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آرٹیکل 10A کیا، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. آرٹیکل 10A بنیادی طور پہ 18ویں ترمیم میں آیا ہے، اور اس وقت قانون، پہلے تو قانون یہ تھا کہ مکمل قانون یہ تھا کہ کوئی شخص جس نے خود ایک فوجداری یا دیوانی کارروائی کا آغاز کیا ہو، جس کے ایما پہ ہوئی ہو، وہ خود جج نہیں بن سکتا. مستغیث خود جج نہیں بن سکتا اپنے ہی مقدمے میں، کہ مستغیث بھی ہو، اسی مدعی پر آپ بھی ہو. کے دلائل بھی جاری رہے کافی ہاں، دن. مدعی بھی اور جج بھی ہو. صحیح. تو میں نے ان جج صاحبان سے یہ عرض کی تھی کہ آپ نے خود اجرا کیا اس نوٹس کا، خود کیا ہے، تو آپ ٹرائل پہ نہ بیٹھیں. اب انہوں نے بیٹھنا اس کو مان لیا ہے کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، ظاہر ہے اسی لیے سزا دی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک ایڈوانس جو تھا، ایک پروگریسو جو ایک آرٹیکل آیا تھا رول آف لاء اور نیچرل جسٹس کے اصولوں کو بڑھانے کے لیے، اس کو واٹر ڈاؤن کر دیا عدالت نے. اور کیونکہ خود مستغیث ہو کے خود ہی توہین عدالت کے مقدمے میں انہوں نے سن لیا ہے اور فیصلہ دے دیا ہے،
تو آپ کو عدالت کے اس فیصلے پر اعتراض ہے؟ عدالت میں نے اس آئین کے کے خلاف خلاف اپیل فیصلہ کروں گا، دیا۔ اس کے خلاف اپیل کروں گا، ظاہر ہے اعتراض ہے تو اس بنیاد پر میں اپیل کروں گا، اور میرے خیال میں کہ یہ ایک بڑا پروگریسو لا تھا آرٹیکل 10A کا انٹروڈکشن، جس کو ہیومن رائٹس کی جو جورسڈکشن ہے اس میں اور ہیومن رائٹس کے معاملات کو ایکسپینڈ کرتا تھا، اور یہ ایک بڑا کنزرویٹو فیصلہ کیا ہے عدالت نے رادر دین اے پروگریسو فیصلہ۔ تو ابھی جو فیصلہ دیا ٹرائل کورٹ نے، ٹرائل کورٹ کے طور پر فیصلہ دیا، ابھی جو آپ اپیل کریں گے کہ جو موجودہ بینچ جس نے فیصلہ دیا ہے، تو کیا یہ اپنے فیصلے کے خلاف اپیل سن سکیں گے؟ اگر فل بینچ تشکیل دیا نہیں جاتا ہے تو یہ نہیں سنیں گے، یہ تو نہیں سنیں گے، تو فل بینچ یہ تو تکمیل نہیں کیسے سنیں ہوگی؟ گے، یہ تو نہیں سنیں گے، وہ تو باقی 8 ججز ہیں وہ سنیں گے، لارجر بینچ سنیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ فل بینچ بنے؟ نہیں، اس سے بڑا بینچ بننا ہوگا، اچھا، 7 ججز سے بڑا بینچ بننا ہوگا، اور پچھلی دفعہ بھی اپیل ہوئی تھی تو 60 ججز سے بڑا بینچ 8 ججز کا بنا تھا۔ یہ تو ایک بات ہے۔ آرٹیکل 10A پہ مجھے مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ میرے خیال میں ایک پروگریسو لیجسلیشن، ہیومن رائٹس کے دائرے کو ایکسپینڈ کرنے کی لیجسلیشن، رول آف لاء کے دائرے کو ایکسپینڈ کرنے کی لیجسلیشن آ رہی تھی، ہوئی ہے، اس کو وسیع تر اس کو کرنا چاہیے تھا، اس کو انہوں نے ذرا سکیڑ دیا ہے۔ اچھا، نیا بینچ بنتا ہے، اس میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب شامل ہوتے ہیں، آپ اس میں پیش ہوں گے ان کے سامنے؟ پیش ہونا پڑے گا، کیونکہ اور کوئی بینچ ممکن نہیں ہوگا نا۔ میں 4 سال سے 5 سال سے کسی مقدمے میں پیش نہیں ہوا ہوں سوائے بھٹو صاحب کی، شہید بھٹو کی ریفرنس میں یا ایک اپیل میں، جس میں اور کوئی بینچ اویلیبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کوئی اور بینچ بنے۔ ورنہ میں تو 5 سال سے 2007 سے 2012 ہو گیا ہے، میں تو سینکڑوں کیسز میں پیش نہیں ہوا، اور صرف اس لیے پیش نہیں ہوا کہ چیف جسٹس کا میں وکیل رہا ہوں، اور چیف جسٹس کی موومنٹ کی میں نے قیادت کی ہے۔ جی ہاں، آپ ہی کہتے تھے نا اصلی منصف پھر آئیں گے، اصلی منصف پھر آئیں گے۔ ان اصلی منصفوں کے فیصلے کب سے آپ کو اعتراض ہونے لگا، غلط لگنے لگے آپ کو؟ نہیں، یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ اصلی منصف آئیں گے اور وہ جو فیصلہ بھی کریں تحریک گے میں آپ میں کہتے رہے ہیں، آپ پوئم پڑھتے رہے ہیں، بڑے بڑے میں جلوسوں میں آپ کہتے رہے ہیں اعتزاز میں صاحب۔ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ عدل بنا جمہور نہیں ممکن، یہ میں آج بھی کہتا ہوں، میں اپنی ایک ایک لائن پہ پابند ہوں، پر میں نے یہ نہیں تھا کہا کہ اصلی منصف اگر کوئی غلط فیصلہ کریں گے تو پھر میں بھی اس میں من وان آپ اس کہوں کا گا۔ مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہیں؟ میں اس پر میرے جو اعتراضات ہیں وہ میں اپیل، جب میں کہتا ہوں میں اپیل کروں گا تو میں اس پہ اعتراض کروں گا ہی تو اپیل کروں گا نا، ورنہ اگر میں کہوں کہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر مجھے اپیل کا تو معاملہ، اپیل کرنے کا تو اختیار اور حق نہیں رہے گا۔ آپ اپیل کریں گے، اس کا پروسیجر بھی ہم آپ سے جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کی جو موجودہ حیثیت ہے، آئینی حیثیت ہے، پلیز ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں۔ دنیا میں آپ بات کرتے ہیں کہ دنیا میں صدر کو استثناء حاصل ہے، پورے دنیا کی لاء کی آپ بات کرتے ہیں، ذرا یہ بھی ایکسپلین کر دیں، کوئی کنوکٹڈ پرائم منسٹر جسے کنوکٹ کیا گیا ہو، کیا وہ اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے؟ 2 باتیں ہیں نا، ایک تو ہے سیاسی طور پہ کیا ہونا چاہیے۔ سیاسی طور پہ فیصلہ میرے دائرے میں نہیں ہے، وہ تو پیپلز پارٹی نے، پیپلز پارٹی کے اتحادیوں نے مل کے کرنا ہے، اور وزیر اعظم نے خود کرنا ہے۔ میرے دائرے میں ہے کہ کیا وہ قانون اور آئین کے تحت آئین ان کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اب آئین کی ڈسکوالیفیکیشن جو میں سمجھتا ہوں، ڈسکوالیفیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، کل وزیر اعظم کو سزا ہوئی، انہوں نے سزا کاٹ لی، ریلیز آرڈر بھی جاری کر دیا، گویا ہمارے وزیر اعظم سزا یافتہ ایک شخص بن گئے، مجرم بن گئے۔ تو جو مجرم ہے وہ تو اس طرح کے عہدے پہ فائز نہیں رہ سکتا، آٹومیٹیکلی آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے وزیر اعظم نااہل ہو چکے؟ 2 باتیں ہیں نا، پھر میں کہوں، آپ جب کہتی ہیں کہ مجرم نہیں رہ سکتا، وہ ایک اخلاقی اور سیاسی معاملہ ہے، وہ ایک طرف، دوسرا ہے آئین کے دائرے کے تحت کیا آئین اور قانون ایسے شخص کو ہر وہ شخص جس کو سزا ہوئی ہے اور قید ہوئی ہے اس کو نااہل قرار دیتا ہے، تو ہم ایسے پرائم منسٹر کی بات کریں، پرائم منسٹر کے عہدے کی میں بات پرائم کریں۔ منسٹر کی بات کر رہا ہوں، جی، ایم این اے کی بات کر رہا جی، ہوں۔ ایم این اے وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے جس کو کم از کم 2 سال سزا ہو، کم از کم 2 سال سزا ہو، پہلی تو بات یہ ہے، اچھا، اور وہ بھی ایک اخلاقی جرم سے، اوفینس انوالونگ مورل ٹرپیٹیوڈ، اور وہ بھی اسپیکر اور چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ کرنا ہے اس کے بعد کہ کیا یہ ایسا اوفینس ہے، پر کم از کم 2 سال سزا ہو،
आर्टिकल 63 1H के तहत। लेकिन जजमेंट जब कल आई उसमें लिखा हुआ था कि आर्टिकल 63G क्लॉज 1 इसमें ये भी इस्तेमाल हो सकता है, वज़ीर आज़म नाअहल हो सकता है। इसका मैं जवाब लेती हूँ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चौधरी एतजाज़ अहसन ये कह रहे हैं कि भले ही वज़ीर आज़म को सज़ा हो गई है, वो मुजरिम करार दिए जा चुके हैं, लेकिन वो नाअहल साबित नहीं हुए, उन्हें नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। क्योंकि देखा जाए तो कल जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट का, जो 7 रुकनी लाजत बेंच जब उन्होंने फैसला दिया, उस जजमेंट में लिखा गया था कि 63G क्लॉज 1 नाअहल भी किया जा सकता है वज़ीर आज़म को। तो जजमेंट में एतजाज़ अहसन साहब क्यों लिखा गया था? ये तो मुझे मालूम नहीं क्यों लिखा गया था, पर मैं ये बता सकता हूँ कि क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए था। जी बताइए। मैं तो ये कह सकता हूँ ना, देखें, तौहीन अदालत की 3 किस्में हैं। ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डिनेंस है, इसमें 3 किस्में हैं। एक किस्म है जो कि कहती है कि सिविल कंटेम्प्ट मीन्स द विलफुल फ्लाउटिंग और डिसरिगार्ड ऑफ एन ऑर्डर और जजमेंट, कि किसी जजमेंट फैसले की आपने पर अमल दरामद नहीं किया। जो ये केस है कि आपने अमल दरामद NRO जजमेंट के पैरा 178 पर नहीं किया, ठीक, इसलिए फ्लाउटिंग, विलफुल फ्लाउटिंग एंड डिसरिगार्ड ऑफ एन ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ये पहली कैटेगरी है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आप स्ट्राइक करवा देते हो, आप जजेस को ताले लगा देते हो, कुछ ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, आप प्रोसेस सर्वर को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो। वो तीसरा है, तीसरी कंटेम्प्ट है जुडिशल कंटेम्प्ट। तीसरी किस्म, ये अलग-अलग जराइम है। मीन्स पर्सनलाइज्ड, मीन्स स्कैंडलाइजेशन ऑफ द कोर्ट एंड इंक्लूड्स पर्सनलाइज्ड क्रिटिसिज्म, मीन्स स्कैंडलाइजेशन ऑफ द कोर्ट, यानी रिडिक्यूलिंग द कोर्ट, मिसाल के तौर पे। अब ये 3 डिफरेंट जो इल्ज़ाम ही डिफरेंट है, इन पे चार्ज ही डिफरेंट होगा, इन पे फ़र्ज जुर्म ही मुरतब मुख्तलिफ होगी। लेकिन तज़दीक का मामला तो कल भी उठाया गया ना। एक मिनट ज़रा, अब चार्ज कौन सी कंटेम्प्ट का लगा है? जी, कंटेम्प्ट का चार्ज जो लगा है, वो चार्ज जो है वो पहली का है। पहली है दैट यू सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हैव विलफुली फ्लाउटेड, disregarded and disobeyed the direction of the court in para 178 of Mubashir Asad case. यहाँ है पहली कंटेम्प्ट मीन्स विलफुल फ्लाउटिंग, डिसरिगार्ड ऑफ एन ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ये इस चार्ज इसके तहत हुआ। सही। चार्ज इसके तहत नहीं था कि मीन्स स्कैंडलाइजेशन ऑफ द कोर्ट। स्कैंडलाइजेशन का चार्ज नहीं था, रिडिक्यूल का चार्ज नहीं था। चार्ज सिर्फ पहले का था कि आपने डिसोबे किया है। अब डिस्क्वालीफाई जो करता है वो करता है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 63 में वो उस किस्म की तौहीन अदालत जिसमें तज़हीक की गई हो अदालत की, और आर्टिकल 63 के तहत आदमी एक MNA डिस्क्वालीफाइड होगा इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट फॉर प्रोपगेटिंग एनी ओपिनियन which defames or brings into ridicule the judiciary or the armed forces, which defames or brings into ridicule the judiciary or the armed forces. Just 1 minute. जी। मैंने आपको चार्ज सुनाया है। चार्ज में ये अल्फाज ही नहीं है कि आपने डिफेम किया है, आपने रिडिक्यूल किया है, आपने स्कैंडलाइज किया है कोर्ट को। ये चार्ज ही नहीं है। चार्ज है सिर्फ और सिर्फ हुक्म अदूली का। हुक्म अदूली पे सजा, तो तज़हीक की भी बात कर दी जजमेंट में कि आपने तज़हीक की है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए थी, हो नहीं सकती। सुन तो लो ना जी। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, कर तो दी, लेकिन हो कैसे कर दी, कैसे हो सकती थी? ये चार्ज है अलिफ। फैसला अलिफ और बे दोनों के जो जराइम का हो गया है। जो चार्ज होता है, फ़र्ज जुर्म जो मुरतब होती है, फ़र्ज जुर्म पर आप इस्तग़ासा शहादत पेश करता है। फ़र्ज जुर्म पे मैंने सफाई पेश की है। फ़र्ज जुर्म पे अदालत में गवाह पेश होते हैं, उनकी जिरा होती है, रिकॉर्ड पेश होता है। फ़र्ज जुर्म के अहाते में रहते हुए, दायरे में रहते हुए, जो मामला फ़र्ज जुर्म से में ना हो रिफ्लेक्टेड,
اس پہ نہ فیصلہ آ سکتا ہے نہ یہ گرا ساری ہو سکتی باتیں ہے. آپ مجھے سمجھا رہے ہیں, دیکھنے والے بھی ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سب باتیں اتنے سینئر ججز کو بھی پتہ ہوں گی جو وہ فیصلہ دیا ہے, ظاہر ہے سوچ سمجھ کے انہوں نے فیصلہ دیا ہے. نااہلی کا معاملہ انہیں بھی پتہ ہے کہ کس کیس میں نااہلی ہونی ہے نہیں ہونی ہے. یقیناً, اور یہ میں کہتا رہا ہوں عدالت کو. عدالت نے کہا کہ بھاولپور میں تقریر کیوں کی وزیر اعظم نے, ہماری تصحیح کی. میں نے کہا اس کے لیے سیپریٹ چارج فریم کریں, بالکل کریں. اس چارج میں جو 13 فروری 2012 کو مرتب کیا گیا جو فرض جرم, وہ فرض جرم ہے صرف فلاؤٹنگ آف دی آرڈر. میرے پاس رکھا ہوا ہے فلاؤٹنگ. یو ہیو فلاؤٹیڈ دی آرڈر آف دی سپریم کورٹ بائی ناٹ رائٹنگ اے لیٹر, ورچولی سینگ بائی ناٹ رائٹنگ اے لیٹر ٹو سوئس اتھارٹیز. اب اس میں یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ نے عدالت کو ریڈیکیول بھی کیا ہے. آپ نے عدالت, اچھا اب ریڈیکیول کرنے کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ صرف اگر مجھے پہ الزام ثابت ہو جائے کہ میں نے عدالت کو ریڈیکیول کیا ہے, پھر میں بطور ایم این اے اور سینیٹر ڈسکوالیفائی ہوتا ہوں. اس کے بغیر مجھے سزا ضرور مل سکتی ہے. سزا ہر تینوں قسم کی توہین عدالت کی 6 مہینے ہے, وہ مجھے مل سکتی ہے. لیکن ڈسکوالیفائی میں صرف اس کنٹیمپٹ سے ہوتا ہوں آرٹیکل 63 کے تحت, جس میں ریڈیکیول کا عنصر ہو. اچھا ٹھیک ہے, ڈیفیمنگ, ڈیفیمیشن اور ریڈیکیول. آپ نے الجزیرہ کا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا انٹرویو دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر توہین عدالت میں مجھے مجرم قرار دے دیا جاتا ہے تو میں خود اپنے عہدے سے ریزائن کر دوں گا. اب کیا ہوا؟ یہ پھر ان سے پوچھئے نا. آپ وکیل ہیں. نہیں, یہ ان سے پوچھئے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں اس پہ سیاسی اور اخلاقی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ یہ فیصلہ یوسف رضا نے کرنا ہے کہ اس, لیکن بھگتنا تو پھر آپ کو پڑتا ہے نا, ان کے رویے پھر عدالت میں آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں نا. جو وہ بیانات دیتے ہیں ظاہر ہے دلائل تو آپ نے دینے. دیکھیں بیان اگر دیا یوسف رضا نے, اب بابر اعوان صاحب نے ایک بیان دیا, اس پہ ان پہ فرض جرم لگ رہی ہے. اس پہ فرض جرم غالباً ہوگی جوڈیشل کنٹیمپٹ کی. میں نے نہیں دیکھا کہ اس پر جوڈیشل کنٹیمپٹ کی. وزیر اعظم پہ جوڈیشل کنٹیمپٹ کی فرض جرم لگی نہیں. 40 دستاویزات شہادت میں پروسیکیوشن نے, استغاثے نے پیش کی, ان میں کہیں ذکر نہیں ریڈیکیولنگ کا. ان پہ میں نے اپنی گواہی پیش کی نرگس سیٹھی صاحب کا. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ ریڈیکیولنگ کا بھی چارج لگ جانا ہے اور الزام لگنا ہے تو میں اس پہ بھی سزا ہی دیتا. تصدیق تو وہ کر رہے تھے نا بار بار ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کر کے. ابھی آپ ان کا رویہ دیکھ لیں, احتجاج کرنا, یہ کرنا, یہ تصدیق نہیں تو اعتراض اب یہ کیا ہے؟ نہیں, اس پہ چارج لگے نا, فرض جرم لگے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس پہ ٹرائل نہ ہو. تو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, بھاولپور پہ کی تقریر پہ جج صاحبان کا خیال تھا کہ انہوں نے مذاق اڑایا, تمسخر اڑایا عدالت کا. کسی طرح قدر صحیح بھی ہو سکتی ہے یہ بات, پر اس پہ اب فرض کرو اس پہ عدالت ان کو نوٹس جاری کرتی, فرض جرم بناتی, اس پہ شہادت آتی, وہ کیمرہ مین آتا, وہ کہتا کہ جی میں نے یہ ساری ٹیپ کی ہے, وہ تقریر ساری وہاں عدالت میں چلتی, کیمرہ مین کی میں جرا کرتا, پھر میں صفائی میں وہاں وائس چانسلر کو پیش کرتا, وہاں سٹوڈنٹس کو پیش کرتا, جو کہتے کہ جی یہ تصدیق نہیں تھی, یہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ اپنی انہوں نے تصدیق کی ہے, عدالت کی تصدیق نہیں کی. عدالت کا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی سزا ہو سکتی ہے, وہ بھی سزا ہو سکتی ہے, تصدیق تو انہوں نے اپنی کی, تمسخر وہ اپنا اڑا رہے تھے. تو اس طرح کا ایک ڈیفینس, اور مجھے وہ موقع ملتا ڈیفینڈ کرنے کا. اب جو فیصلہ آیا ہے کہ آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا, جلدی فیصلہ ہو گیا. اس معاملے پہ اس پہ فرض جرم نہیں لگی. اب جو فیصلہ شارٹ آرڈر آیا ہے, شارٹ آرڈر میں آیا ہے کہ after our satisfaction that the contempt committed by him is substantially detrimental to the administration of justice and tends to bring this court and judiciary of this country into ridicule. اب یہ کہاں سے ریڈیکیول کا, تو مجھے تو موقع نہیں دیا گیا ڈیفینڈ کرنے کا کہ ریڈیکیول کا بھی چارج ہے.
ریڈیکیول کا چارج جو ہے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, اتنے سینئر ججز بیٹھے ایسا فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ جو آپ بیٹھے آپ باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے ان کے نالج میں نہ ہو؟ ابھی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پر بات کریں گے, اور ساتھ ہی بات کریں گے ایک خط نہ لکھنے کی وجہ سے وزیر اعظم کو جو مجرم قرار دیا گیا, خط کا معاملہ تو ابھی وہیں کا وہیں ہے. اس کا کیا ہوگا اگر کوئی نئے وزیر اعظم آتے ہیں؟ ٹیک اے بریک, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں کہ اتنے سینئر ججز بینچ میں بیٹھے تھے, ظاہر ہے انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ دیا ہوگا. جو کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63G1 کلاز اس کا بھی استعمال ہو سکتا ہے, وزیر اعظم نااہل بھی ہو سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم نے عدالت کی تصدیق کی ہے. لیکن اعتزاز احسن صاحب کو اس پر اعتراض ہے کہ اس کا تو چارج ہی نہیں لگایا گیا تھا. دیکھو, یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کیوں یہ کس طرح آ گیا ہے. فرینکلی اگر میرے سے پوچھتی ہو کہ سینئر ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کیوں یہ کر دیا, یہ سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے. کیونکہ 63(1)G والا ٹرائل تھا نہیں. یہ وہ ٹرائل ہوتا تو فرض جرم دوسری ہوتی, وہ فرض جرم ریڈیکیولنگ دی جوڈیشری کی ہوتی, وہ فرض جرم ہو سکتا ہے وزیر اعظم کی بھاولپور کی تقریر, میلسی کی تقریر, کسی اور جلسے کی تقریر یا کسی اور جگہ کی بات چیت پہ ہوتی, کسی انٹرویو پہ ہوتی. وہ تو بات چیت پہ ہے. یہ تو فرض جرم تھی کہ آپ نے عدالت کا حکم نہیں مانا, اور یہ علیحدہ جرم ہی علیحدہ ہے اس پہ. اور فرض جرم جو لگتی ہے ٹرائل اس پہ چلتا ہے جو فرض جرم ہوتا ہے. تو 63(1)G کا اس سے میں ڈال دینا میری سمجھ سے بھی تو باہر ہے. جب ہیرنگ ہوتی رہی سماعت کے دوران کبھی اس پر بات نہیں ہوئی؟ کبھی ججز نے آپ سے یہ بات نہیں کی کہ نہیں, ہماری تصدیق ہو رہی ہے؟ میری بات ہوئی, ججز نے کہا کہ تصدیق ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ نے دیکھنا ہے فرض جرم میرے پہ جو اس کے دائرے میں رہنا ہے. 13 فروری 2012 کو جو فرض جرم لگی ہے اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے, نہ میں جا سکتا ہوں, نہ پروسیکیوٹر, نہ آپ. جی. اور ججز نے کہا, کھوسا صاحب نے خود کہا, وی انڈرسٹینڈ دیٹ, وی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جب مجھ سے شکایت کی, شکوہ کیا وزیر اعظم کی بھاولپور کی تقریر کا اور میلسی کی تقریر کا, اور بیچ میں کرتے رہے اکثر, تو میں یہی کہتا تھا میں نے تو فرض جرم پہ جانا ہے, اس پہ تو کوئی شہادت آئی نہیں ہے. اس پہ وہ تقریر پلے نہیں ہوئی عدالت میں, ریڈیکیول جس میں کیا گیا, یا کسی اور تقریر میں کوئی ایسی شہادت جس میں پرائم منسٹر نے عدالت کو ریڈیکیول کیا ہو, اسکینڈلائز کیا ہو, وہ آئی ہی نہیں, پلے ہی نہیں ہوئی. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ تفصیلی فیصلے میں اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے. اچھا, ایک صرف وکیل ہو کر سوچیں, چھوڑ دیں کہ آپ وزیر اعظم کے وکیل ہیں, آپ ایک عدالتوں کے احترام کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں. جو وزیر اعظم نے تقریر کیا, جو صدر صاحب کہتے رہے عدالت پر کہ ہم خط نہیں لکھیں گے, میں پھانسی پر چڑھ جاؤں گا, خط نہیں لکھوں گا, عدالت کے جو حکم تھی اس کی حکم عدولی کی گئی. آپ صرف ایک وکیل ہو کے سوچیے گا اور جواب دیجیے گا, کیا یہ عدالت کی تصدیق نہیں؟ نہیں, یہ اس طرح کی تصدیق نہیں ہے جو اسکینڈلائز میکنگ ریڈیکیولنگ والی تصدیق نہیں ہے. یہ 3 اوفینسز کو اگر ملا دیا جائے گا تو پھر وہ بڑی زیادتی ہوگی. وہ تو فرض جرم تو لگنی چاہیے تھی نا, بیچ میں ریڈیکیول کا لفظ تو آنا چائیے تھا نا بیچ میں. 63(1)G اب آپ اپیل میں اس پر بات کریں گے؟ بات اپیل میں تو کروں گا, لازمی کروں گا. اپیل اگر فائل کی تو لازمی کریں گے. اچھا, ابھی فیصلہ نہیں ہوا اپیل کا؟ فیصلہ میرا خیال ہے ہو گیا ہوا ہے, میں نے تو کہہ دیا اپیل فائل ہوگی, لیکن اتحادی وغیرہ فیصلہ کریں گے کہ اپیل فائل کرنی ہے کہ نہیں. میرے ہاتھ میں نہیں ہے اپیل فائل کرنے کا فیصلہ. میں تو اگر اپیل فائل کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اپیل فائل کروں گا. اچھا, یہ جو کل سے باتیں ہو رہی ہیں معاملہ اسپیکر کے پاس جائے گا, پھر وہ ریفرنس آگے چیف الیکشن کمشنر کو بھیجیں گے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسپیکر کو جو ریفرنس بھیجنا ہے وہ سپریم کورٹ بھیجے گی یا کوئی پارلیمنٹ سے اٹھ کر کوئی ایم این اے کوئی ریفرنس بھیج دے گا؟ اس کا پروسیجر کیا ہے یہ ذرا بتائیں. سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی کاپی میرا خیال ہے اسپیکر کو بھیج دی ہے. اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ ریفرنس ہے, اور اس پہ آرٹیکل 63 جو ہے آئین کا وہ یہ کہتا ہے whenever if any question کسی قسم کا سوال, if any question arises whether a member has become disqualified, ایک ایم این اے ہے, اس نے سٹیزن شپ اپنی چھوڑ دی ہے, پاکستان کا شہری نہیں رہا, گیو اپ کر دی ہے سٹیزن شپ, یا وہ ولفل ڈیفالٹر ہو گیا ہے, یا کوئی وجہ ہے 2 سال سے اس کو سزا زیادہ ہو گئی ہے, کوئی ایسے جرم میں جس میں 2 سال سے زیادہ ہوئی ہے سزا.
If any question arises whether a member has become disqualified, the speaker shall, unless she decides that no such question has arisen, refer the question to the election commission within 30 days. 30 दिन के अब ये स्पीकर ने अपनी माइंड अप्लाई करनी है ना, जी यूं ही तो नहीं है, पोस्ट बॉक्स तो नहीं है स्पीकर, शी हैज़ टू डिसाइड कि क्या सवाल उठाए कि नहीं उठा। तो सवाल अगर पार्लियामेंट में से कोई उठकर उठा नहीं, दे वो पार्लियामेंट में भी जो भी उठा दे, फैसला सवाल तो ये है कि वो सवाल पार्लियामेंट उठाए या सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना फैसला भेज दिया है। सो द क्वेश्चन आई शुड थिंक हैज़ अरिजन ऑलरेडी, क्वेश्चन अराइज कर गया है, क्वेश्चन फ़र्ज़ करें अराइज कर गया है, क्वेश्चन अराइज कर गया है, अब फैसला स्पीकर ने करना है, उसने ब्लाइंडली नहीं विद इन करना, 30 डेज विदिन 30 डेज उसने ब्लाइंडली नहीं करना, उसने ये फैसला करना है कि unless she decides that no question has arisen, तो so she has to decide has the question arisen or has it not arisen. अब वो फैसला करेगी कि क्या चार्ज भी था रिडिक्यूल करने का कि नहीं, ये देख सकती है। शी इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसको देखना है कि ये क्या चार्ज क्या था, ट्रायल क्या था, शहादत क्या थी, मुझे मौका मिला रिडिक्यूल का डिफेंस देने का, क्या कोई एमएनए डिस्क्वालीफाई होता है अगर उसने रिडिक्यूल नहीं किया, रिडिक्यूल का चार्ज नहीं है, चार्ज दूसरा है, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई होता है कि नहीं होता। तो इस पे सारी चीज़ अच्छा, जब किसी की डिग्रियों की नाअहली का मामला आता है तो डायरेक्ट आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देते हैं, वो डिसाइड करता है। तो इस वज़ीर आज़म के मामले पर ही स्पीकर के थ्रू ये सारा मामला नहीं, डिग्रीज वाला जो इशू था ना वो अलहदा था, वो था वो स्पीकर थ्रू स्पीकर असेंबली नहीं, वो था, वो ये नहीं है, ये एक बंदा जो मेंबर है ठीक ठाक मेंबर हो गया है, ठीक ठाक मेंबर से मतलब समझो कि इलेक्ट हो गया है इलेक्शन के ज़रिए, शफाफ इलेक्शन के ज़रिए, कोई चैलेंज नहीं, जिस तरह यूसुफ रज़ा मेंबर हो गया है और 2 साल बाद डिस्क्वालिफिकेशन अराइज होती है, वो स्पीकर ने डिसाइड करना है। लेकिन अगर उसको ये कहा जाता है कि तुम इलेक्ट ही गलत हुए हो, तुम जाली डिग्री पे इलेक्ट हुए, तुमने दरवाज़ा जो खोल के दाखिल हुए इस ईवान में, दरवाज़ा खोल के दाखिल हुए, वो दरवाजे की चाबी आपने जाली लगाई थी, वो अदालत करती है, वो स्पीकर के पास नहीं आता। लेकिन अगर वो ठीक आइनी एतबार से दाखिल हो के ईवान में 2 साल से बैठा हुआ है एंड देन द क्वेश्चन अराइजेज, क्योंकि ये है इफ़ एक एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए मेंबर हैज़ बिकम डिस्क्वालीफाइड, यानी मेंबर बनने के बाद वो डिस्क्वालीफाई हुआ है। जो जाली डिग्री वाला है वो मेंबर बनने से पहले डिस्क्वालीफाई था। सही, तो ये डिफरेंट केसेस हैं, ये 2 डिफरेंट केसेस हैं। अच्छा ठीक है, अब सर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं ख़त के मामले पर, जिसकी वजह से ये वज़ीर आज़म मुजरिम करार पाए, इतना ज़्यादा मुसीबत देखना पड़ी, ये सारा सिनेरियो जो है वो बना, सारा सीन क्रिएट हुआ। आप ही थे जो पहले कहते थे कि ख़त लिखने में कोई हर्ज नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ख़त लिख भी दिया जाए। बाद में आपने जजेस के बोला, हियरिंग के दौरान आप बोलते रहे ख़त ना लिखना भी कोई जुर्म नहीं। इन दोनों बातों की समझ नहीं आई, दोनों डिफरेंट बातें लग रही है, इसको ज़रा तो एक्सप्लेन करें। तज़ाद तो कोई नहीं है ना, है तज़ाद क्यों नहीं है? नहीं, तज़ाद कोई नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं लिख भी दें, दूसरी तरफ कह रहे हैं ना भी लिख दें। मैं आपको आपसे कहूँ कि मैं आज अगर पैदल चला जाऊँ घर तो कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। लेकिन अगर मैं पैदल जाने की बजाय गाड़ी पे चला जाऊँ, अपनी गाड़ी पे, और ड्राइवर के साथ बैठ के चला जाऊँ तो कोई जुर्म भी नहीं। सो पहले मैं अपनी पार्टी को कहता रहा हूँ कि ख़त लिख दो, कोई हर्ज नहीं है इस वजह से। अच्छा, ये आप क्या सोचकर कहते थे कि हर्ज नहीं है, इसका मैं जवाब लेती हूँ एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ख़त लिखने में कोई हर्ज भी नहीं, ख़त ना लिखना कोई जुर्म भी नहीं। 2 बातों में मुझे तो तजाद लग रहा है, ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। ख़त लिखने में कोई हर्ज नहीं, क्या सोचकर आपने ये बात की थी? ये मैं पार्टी को कहा करता था और ये कहता रहा हूँ बिल्कुल, और पब्लिकली कहता रहा हूँ कि चूँकि वहाँ मुकम्मल इस्तिस्ना है इंटरनेशनल लॉ के तहत, टोटल मुकम्मल इस्तिस्ना है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, इसलिए ख़त लिखने में कोई हर्ज नहीं, ख़त लिख देंगे, वहाँ इस्तिस्ना हो जाएगा।
لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا، ساری جماعت نے، اتحادیوں نے فیصلہ کیا، پارلیمنٹری پارٹی نے اور کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم صدر کا سر نگوں نہیں کریں گے کسی اپنی میجسٹریٹ کے عدالتوں کا سامنے۔ کر دیں گے، اپنی عدالتوں کی تصدیق کر دیں گے، ان کی حکم نہیں مانیں گے ہم لوگ؟ نہیں، ایسے یہ یہی مطلب ہوا؟ عدالت اگر سزا دیتی 6 مہینے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وزیر اعظم نے 6 مہینے اڈیالہ جیل عدالت کے حکم کی تعمیل میں چلے جانا تھا۔ اچھا، یہ حکم کی تعمیل آپ کیوں پھر کہتے ہیں کہ ہم میری عدالتوں گزارش کا سن حکم لو نا، مانتے ہیں؟ میری گزارش سن لو۔ جی، ہم نے عدالت کو کہا ہے، عدالت کے سامنے یہ کیس پیش کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں خط لکھو، ہم چاہتے ہیں کہ خط نہ لکھنا اس لیے جرم بھی نہیں کیونکہ خط صدر کے بارے میں ہے، اور قومیں اپنی کوئی اس دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا پچھلے 300-400 سال میں کم از کم، اور میں نے کھنگالا ہے سارا واقعات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، کہ اپنے سٹنگ ہیڈ آف سٹیٹ کو کسی ملک نے، سٹنگ ہیڈ آف سٹیٹ، ایکس ہیڈ آف سٹیٹ نہیں، سٹنگ ہیڈ آف سٹیٹ کو کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کی عدالت کے سامنے پیش کرانے یا اس کے سامنے کوئی استغاثہ رکھنے یا کوئی شکایت کرنے اپنے سٹنگ ہیڈ آف سٹیٹ کے بارے میں کیا ہو۔ صحیح۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے۔ یہ اصولی بات صرف آپ کو ہی پتہ ہے، اتنے سینئر ججز کو نہیں پتا؟ نہیں، سینئر ججز کو پتہ ہونی چاہیے، میں نہیں کنونس کر سکا ہوں، یہی میں بات ہے، مانتا کیوں ہوں، کنونس نہیں پر کر پایا؟ یہ صرف اس واسطے کہ وہ بھی کوئی مطلب ہے، ان کی ججمنٹ بھی تو قرآن کا صحیفہ تو نہیں ہے نا، اس پہ اپیل کریں گے۔ اپیل میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ اگر وہ کہتے ہیں کہ خط لکھو اور بیٹھے ہوئے صدر، موجود صدر کے خلاف حاضر، کل کوئی میجسٹریٹ، فرانس کا میجسٹریٹ آرمی چیف کو مانگ لے گا، کوئی وزیر اعظم کو جرمنی کا میجسٹریٹ مانگ لے گا۔ عافیہ صدیقی کے کیس میں ہم کیا کہیں گے کہ تو کب تک اعتزاز صاحب، کب تک آپ یہ جنگ لڑتے رہیں گے؟ نہیں، جنگ نہیں ہونی چاہیے، تو معاملہ حل ہونا چاہیے۔ عدالت کو احساس ہونا چاہیے میری نگاہ میں۔ آپ کو احساس نہیں ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عدالتوں کا حکم مانیں؟ نہیں، ہم کیا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ خط لکھیں گے، لکھا جائے گا جس روز آصف علی زرداری صدر نہیں ہوں گے۔ یہ صدر کا استثناء ہے، آصف علی زرداری کا استثناء نہیں ہے۔ مان لیا، تو آپ استثناء پر بات کیوں نہیں کرتے؟ جب ججز نے بولا آپ آئیں، جو استثناء مانگ رہے وہ میرے پاس آئے، آپ تشریح کروا لیں۔ ارے بات بی جو بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ تمہیں بڑی ناگوار گزر رہی ہے۔ استثناء کا بات کی تو 5 دن تو استثناء پہ میں نے بحث کی ہے۔ انٹرنیشنل یہاں استثناء، ڈومیسٹک استثناء کا کوئی سوال نہیں ہے، آرٹیکل 248 کا کوئی سوال نہیں ہے، اور عدالت نے بھی کہا دیا ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے۔ میں نے استثناء انٹرنیشنل لاء میں استثناء کی 5 دن تو بات کرتا رہا ہوں کہ 6 دن اسی پہ نظیریں پیش کرتا رہا ہوں، بے انتہا نظیریں پیش کی ہیں، 20 نظیریں۔ کیوں کنونس نہیں کر پایا؟ بھئی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیوں نہیں کنونس کر پایا۔ یہ سب باتیں ججز کو بھی پتا ہے، 248 کے تحت استثناء ہے، آپ نہیں خط لکھ سکتے، تو ججز کو کنونس میں نہیں کر پایا، 7 ججز کو میں تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں کیس میں ہار گیا ہوں، مانتا ہوں، پر میں نہیں ہارا ہوں، تو وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہارا ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بحث میں اور میرے دلائل میں آج بھی صداقت ہے، اور 6 مہینے بعد، سال بعد یہی قوم کہے گی کہ اعتزاز احسن نے درست کیا، جب اس کی امپلیکیشنز اور ہوں گی جب آپ سے مانگے جائیں گے وہ لوگ جن کے سروں کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں اور آپ ان کو نہیں دینا چاہ رہے، جب گوانتانامو بے میں اٹھائے گئے لوگوں کے بارے میں آپ کا مقدمہ ذرا کمزور ہو جائے گا، جب آپ کو مسنگ پرسنز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کے دوسری عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ہیں۔ آپ اپیل میں کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپیل میں کنونس کر پائیں گے عدالت کو؟ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کانفیڈنس سے کہ میں اپیل میں کنونس کر پاؤں گا، پر میری قوم میں سمجھتا ہوں کہ میرے استدلال کو مانے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ بعد میں ہم جو لوگ ہیں، ہم قوم بڑی جذباتی ہیں، ہم پہلے چھریاں چاقو تیز کر کے پڑ جاتے ہیں، میڈیا کا ایک سیکشن پیچھے پڑ گیا ہوا ہے، لیکن میڈیا وہ دکھاتا ہے جو آپ ہیرنگ کے بعد باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم لوگ وہ دکھاتے ہیں، اپنی طرف سے ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ نہیں، میڈیا ایک سیکشن آف دی میڈیا ہے جو اپنی طرف سے بنا کے باتیں کرتا ہے اور چھریاں چاقو تیز، وہ بھی
وہ لوگ بھی کہیں گے جو میڈیا کے لوگ جو چھریاں چاقو تیز کر کے پڑے ہوئے ہیں کہ صدر کو سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ کے آگے اس کا اپنے صدر کو، اپنے پاکستان کے صدر کو اس کا سارے انویسٹیگیٹنگ تفتیشی میجسٹریٹ کے سامنے سرنگوں کرو، وہ بھی پچھتاویں گے اور کہیں گے کہ یہ بات ہونی نہیں چاہیے۔ اچھا، جس میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی میڈیا نے عدلیہ کی تحریک میں آپ کو پتہ ہے آپ کا کتنا ساتھ دیا، کیا کردار ادا کیا، آج اس میڈیا پر آپ اس طرح سے تو تنقید میں نے بھی تو کردار ادا کیا، صرف میڈیا نے تو نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے کردار ادا کیا، آج آپ کو انہیں ججز کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے۔ میں نے کوئی قسم تو نہیں اٹھا لی تھی غلامی کروں گا جوڈیشری کی، غلامی کی وہ فیصلہ صحیح کریں گے تو میں ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، آپ بولیں پھر یہ۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اعتراض ہے میرا اور میں اس پہ اپیل کے حق میں ہوں، اپیل کرنے کے حق میں ہوں۔ جب میں اعتراض کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں فیصلے کے پابند ہم ہیں، پر فیصلے کو صحیح کہنے کے پابند نہیں ہیں، فیصلے پہ کے پابند ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پر فیصلے پر فیئر کامنٹ کرنا اور فیصلے میں جو سکم ہے موٹا میں نے بتایا آپ کو، چارج ایک ہے اور فیصلہ اور وہ چارج اوفینس اے کا ہے اور فیصلہ اے اینڈ بی دونوں کا ہے، جس پہ چارج لگا ہی نہیں، جس پہ فرض۔ چلیں آپ دیکھتے ہیں اپیل میں آپ کنونس کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اچھا، آخری سوال کیونکہ آخری منٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جو مقدمات ہیں وہ سیاسی انداز میں لڑتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کبھی بھی عدالتوں نے انصاف نہیں کیا، بھٹو مرحوم کے کیس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں، کیا ان کا یہ گلہ ٹھیک ہے عدالتوں کے ساتھ کہ عدالتیں ان کے ساتھ باعث ہو جاتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، سیاسی اعتبار سے تو میاں نواز شریف نے بھی اپنے مقدمات، یہاں تک کہ پاکستان مسلم لیگ نے سپریم کورٹ پہ واقعہ ہے حملہ ہی کرا دیا تھا، یہ کوئی ڈھکی چکی بات تو نہیں ہے۔ اس سے زیادہ سیاست کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو ایسی سیاست پیپلز پارٹی نے نہیں کی کہ عدالت پہ حملہ کرا دیں، اور وہ اصل سیاست ہے، سیاسی حملہ تو وہ ہے، یہ تو کوئی اگر ہم اب لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر کے ہم احتجاج ایسا بول رہے ہیں، اگر ہم کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط سزا ہوئی تھی، دنیا ساری کہتی ہے، دنیا ساری کی ساری کہتی ہے، ہم اکیلے تو نہیں کہتے۔ بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، پروگرام کا وقت ہو گیا، سوالات تو اور بھی بہت تھے لیکن ٹائم کی وجہ سے نہیں کر پائیں، کوشش کریں گے کوئی اور موقع ملے آپ سے بات کرنے کا۔ بہرحال جمہوری دور یہی تقاضا کرتا ہے کہ آئین اور قانون کا احترام کیا جائے، تمام ادارے ایک دوسرے کا احترام کریں، اور چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور عہدیدار، کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ پروگرام پالیسی میٹر سے شازیہ اکرم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔